میں بستر پر بیٹھی اپنے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ظلم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، سننے میں یہ سب عجیب لگتا ہے لیکن یہی ہو رہا۔ وہ شخص میرے سامنے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی ہاتھ منہ دھوتا۔ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا تھا یہ تو پورے گاؤں کو پتا تھا کہ میری یہ وہی احساس تھا جو کسی کو تب ہوتا ہے جب اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس کی موت کا آخری انتظار اس پر بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شخص میری طرف بڑھا تو میری ساری زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے ساری رات… میرا نام عالیہ ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، صرف ایک دادی تھی۔ ان کو بھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے ابھی تک کیسے میری دیکھ بھال کی تھی، لیکن جب سے میں بڑی ہوئی تھی تو اپنا خیال بھی خود رکھتی تھی اور ان کا بھی۔ میں خوشی سے بھری ہوئی ایک چنچل سی لڑکی تھی۔ اس گاؤں میں تو کوئی کھل کر سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ وجہ تھی اس گاؤں کے دو سردار۔ دونوں خاندان آپس میں رشتہ دار تھے لیکن اب ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن چکے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیاں ہی ماری جاتی ہیں۔ بس ان دونوں کی دشمنی میں بھی گاؤں والوں کا ہی نقصان ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کسی کی زندگی محفوظ نہیں تھی۔ وہ دونوں خاندان پورے گاؤں کو اپنا نوکر سمجھتے تھے۔ ایک خاندان کا سردار میر حسن تھا، پر وہ بیمار تھا تو اس کی جگہ میر شاہ زیب سب سنبھالتا تھا، اور دوسرے خاندان کا سردار میر بخش اللہ۔ ایک دن خبر پھیلی کہ میر بخش اللہ صاحب کا سب سے بڑا بیٹا اعظم بخش باہر کے ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ اسے خوشی میں حویلی پر بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ اتنی بڑی دعوت کہ پورے خاندان کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کو بھی کھانا کھلایا جانا تھا۔ گاؤں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو حویلی میں کام کرنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ میں نے دادی سے کہا، دادی میں بھی جاؤں گی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، نہیں عالیہ، تو کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں دادی؟ وہ بولی، وہاں تیری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، انہوں نے خود کہا ہے کہ لڑکیاں بھی آئیں گی، کھانا پکانے کا کام ہے۔ دادی نے لمبی سانس لی اور بولی، تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہاں جائے گی تو کسی کی نظر میں آ جائے گی۔ میں ہنسنے لگی۔ دادی، اگر کسی کی نظر میں آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا مجھے حویلی کی ملکہ بنا دیں گے؟ کیا مجھ سے شادی کر لیں گے؟ دادی نے ناراضی سے کہا، توبہ کرو، جو بھی لڑکی اس حویلی میں جاتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتی۔ دونوں حویلیوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی ہے جس کی عزت ہے، اور وہ ان دونوں سرداروں کی ماں ہے۔ باقی کسی کی بیوی وہاں خوش نہیں رہی۔ میں نے بے فکری سے کہا، اب اس میں کیا بات ہوئی؟ لے دے کر تو دو ہی شادیاں ہوئی ہیں، ایک کی بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی اور دوسری بچہ پیدا کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ دادی نے میری بات کاٹ دی، ان کی طرف داریاں مت کر، تجھے نہیں معلوم وہ لوگ کیسے ہیں، تو کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے سر ہلا کر کہا، اچھا دادی نہیں جاؤں گی۔ لیکن دادی کو کیا معلوم تھا کہ میں دل ہی دل میں کچھ اور سوچ رہی ہوں۔ اگلے صبح میں آہستہ سے اٹھی، تیار ہوئی اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ حویلی کے باہر لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں بھی جا کر سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں بڑے سے صحن میں بٹھا دیا گیا۔ کسی کے ہاتھ میں پیاز تھی، کوئی ٹماٹر کاٹ رہا تھا، کوئی سبزیاں صاف کر رہا تھا۔ میرے سامنے بھی سبزیوں کی ایک بڑی ٹوکری رکھ دی گئی۔ پورا صحن خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کہیں دیگ میں قورمہ پک رہا تھا، کہیں بریانی دم پر لگی ہوئی تھی، کہیں تازہ روٹیاں بن رہی تھیں، اور ایک طرف بڑے بڑے دیگچوں میں کھیر تیار ہو رہی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ سے کھیر بہت پسند تھی۔ میں بار بار اسی طرف دیکھتی رہی۔ آخر کار جب کھانا تیار ہو گیا اور پلیٹوں میں ڈالا جانے لگا تو میں نے موقع دیکھ کر خاموشی سے ایک پلیٹ کھیر اٹھا لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کھاؤں کہاں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر کی طرف ایک چھوٹا سا کونا نظر آیا۔ وہاں سے اندر سب کچھ دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر والوں کو وہاں بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ میں خوشی خوشی جا کر بیٹھ گئی۔ پہلا چمچ منہ میں ڈالا تو یوں لگا جیسے دنیا کی ساری مٹھاس اسی پلیٹ میں جمع ہو گئی ہو۔ میں آہستہ آہستہ مزے لے کر کھیر کھا رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے سامنے ایک اور پلیٹ لا کر دی۔ میں نے سمجھے بغیر کہا، شکریہ۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھایا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لمبا قد، سفید لباس، پرسکون چہرہ، اور ایسی شخصیت کہ جیسے کسی کہانی کا ہیرو حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ میں گھبرا کر بولی، وہ صاحب جی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ کیا بول رہی ہو؟ پھر اس نے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میرا نام عالیہ ہے۔ اس نے پوچھا، مجھے جانتی ہو؟ میں کون ہوں؟
میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ بولا، میں عزم بخش ہوں۔ یہ نام سنتے ہی میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو بڑے سردار کا بیٹا ہے۔ میں فوراً بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا اب ضرور ڈانٹ پڑے گی، لیکن اچانک اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میں خاموش رہی۔ اس نے پھر کہا، بھوک لگی تھی تو کھا رہی تھی نا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں صاحب جی، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ فوراً بولا، یہ میرا حکم ہے، آرام سے بیٹھ کر کھانا ختم کرو۔ میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اندر سے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھا، لیکن بار بار نظریں اٹھا کر میری طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ میں کھیر تو کھا رہی تھی، لیکن اب ہر نوالے کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی اجنبی کی موجودگی بھی انسان کو اتنا بے چین کر سکتی ہے۔ میں جلدی جلدی کھیر ختم کرنے لگی۔ شاید وہ میری زندگی کی پہلی کھیر تھی جسے میں مزے لے کر نہیں بلکہ جلدی ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہاتھ صاف کیے اور اٹھ کر جانے لگی۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی، سنو۔ میں فوراً رک گئی۔ جی صاحب جی۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ اس کی نظریں عجیب سی تھیں، نہ بے ادبی تھی نہ غرور، بس جیسے وہ مجھے یاد رکھ لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیں آج کی کہانی کو سنتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، اگر دوبارہ کھیر کھانے کا دل کرے تو میرا نام لے کر حویلی کے اندر آ جانا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں آج بھی سچ کہتی ہوں کہ کسی خوبصورت مرد کی مسکراہٹ اگر کبھی قریب سے دیکھی ہو تو انسان چند لمحوں کے لیے اپنی ساری دنیا بھول جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکے تھے۔ میں ایک لفظ بھی نہ بول سکی، بس نظریں جھکائیں اور وہاں سے بھاگ آئی۔ گھر پہنچی تو دادی نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ میں نے جھوٹ بول دیا، گاؤں میں ہی تھی۔ دادی نے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن اس رات میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ صبح سے رات تک، رات سے اگلی صبح تک میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، عزم بخش کا۔ اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، میرا خیال رکھنے کا انداز، اور وہ چند لمحے جن میں اس نے مجھے کسی اجنبی کی طرح نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے تو ہر جگہ عزم ہی نظر آ رہا تھا۔ میں کبھی صحن میں بیٹھی ہوتی تو اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کبھی گھر کے باہر درختوں کو دیکھتی تو یوں لگتا جیسے وہ ابھی سامنے آ جائے گا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ میری دادی میرے لیے ٹنڈے کا سالن اور گرم روٹی لے آئیں۔ انہوں نے پیار سے کہا، لے بیٹی، کھانا کھا لے۔ میں نے بے اختیار کہا، دادی، کھیر نہیں لائی تم؟ دادی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، کیا کھیر؟ کیا تیری ماں پکا گئی تھی آ کر؟ ان کی آواز سنتے ہی جیسے میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کر بولی، نہیں دادی، کچھ نہیں۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کہاں کی کھیر کھا کر آئی ہے؟ میں جلدی سے بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں، خواب میں دیکھی تھی۔ دادی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کبھی گاؤں کی گلیوں میں نکل جاتی، کبھی کنویں کے پاس جا کھڑی ہوتی، کبھی دور کھیتوں کی طرف دیکھتی۔ دل میں بس یہی امید ہوتی کہ شاید کہیں سے عزم کی ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔ میرے دل پر محبت نے پہلی دستک دے دی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ عزم بھی میری طرح بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ بھی ہر وقت میرے بارے میں سوچتا تھا۔ میری ایک ملاقات اس کے دل میں ایسی جگہ بنا چکی تھی کہ وہ مجھے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے گھر اس کی طرف سے رشتہ آ گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رشتہ اتنی آسانی سے نہیں آیا تھا۔ حویلی میں کافی بحث ہوئی تھی، بہت سے لوگوں نے مخالفت کی تھی، مگر عزم اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخرکار سب کو ماننا پڑا۔ ہماری ملاقات کے پورے 1 مہینے بعد ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ اس نے دادی سے کہا، عزم بخش آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دادی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ایسے کیسے رشتہ بھیج سکتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں دیکھا میری بچی کو؟ وہ آدمی بولا،
कहीं तो देखा होगा, तभी तो रिश्ता भेजा है। कोई वैसे रिश्ता नहीं भेज देता। आपकी बेटी भी तो पूरे गांव में उछलती फिरती है। फिर उसने कहा, आप लोग साफ सुथरे होकर हवेली आ जाएं, बाकी बातें वहीं होंगी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाते ही दादी ने मेरी खूब क्लास लगाई। उन्होंने गुस्से से कहा, बता सच क्या बात है। मैंने आहिस्ता से सब कुछ बता दिया कि मैं उस दिन हवेली गई थी और वहां मेरी मुलाकात अज़म से हुई थी। दादी ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। उन्होंने कहा, मैंने मना किया था ना। आ गई ना उनकी नजर में। उस हवेली में कभी कोई खुश नहीं रहता। अब तेरा क्या होगा। दादी इस तरह रो रही थी जैसे मेरे लिए रिश्ता नहीं बल्कि मौत का पैगाम आया हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादी कुछ नहीं होगा। उन्होंने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा, मैं मिली हूं अज़म से, वो बहुत अच्छा इंसान है। दादी कुछ देर खामोश रहीं। शायद उनके दिल में भी एक उम्मीद जाग गई थी। वो आहिस्ता से बोली, हो सकता है वो बाकी लोगों जैसा ना हो। आखिर सारी जिंदगी बाहर गुजार कर आए हैं। आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। इनकार करने का वैसे भी कोई रास्ता नहीं था। चंद दिन बाद हम हवेली पहुंच गए। मीर बख्शुल्ला ने मुझे एक नज़र देखा। उनके साथ बैठी उनकी बीवी भी मुझे खामोशी से देखती रही। पूरे गांव में उनकी शख्सियत सबसे ज्यादा बावकार समझी जाती थी। उन्होंने अचानक कहा, हमारे बेटे का तो दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ खूबसूरती थोड़ी देखी जाती है। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अकेली बीवी नहीं रहोगी। एक शादी तो ये अपनी मर्जी से कर ले, बाकी बाद में देखी जाएगी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने नजरें झुका ली। दादी भी खामोश बैठी थी। शायद उनके दिल में भी यही ख्याल चल रहा था कि शादी के बाद के साथ ऐसी बात क्यों जा रही है। लेकिन वहां किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। मीर बख्श अल्लाह ने कहा, शादी की तारीख यही है। फिर उन्होंने दादी की तरफ देखकर कहा, लड़की को वक्त पर भेज देना, तैयार हम खुद करवा लेंगे। वैसे भी तुम क्या दे सकती हो। फिर उन्होंने एक और बात कही, शादी में आने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी बेटी हमारी हो जाएगी। वापस आते हुए दादी मुसलसल रोती रही। घर पहुंचकर उन्होंने कहा, आलिया, ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये अच्छा नहीं हुआ। अब आगे सारी तेरी किस्मत है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में भी हल्का सा खौफ पैदा हो गया। फिर शादी का दिन आ गया। मुझे खूबसूरत लिबास पहनाया गया, जेवर पहनाए गए, निकाह की रस्म अदा हुई और उसके बाद मुझे सीधा अज़म के कमरे में भेज दिया गया। उस सारे वक्त में मैं इतनी घबराई हुई थी कि मेरे चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। अज़म अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। फिर नर्म लहजे में बोला, मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ तक बुला लिया। खुश तो होने था। मैंने अजीब सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। वो फौरन कहने लगा, क्या हुआ। फिर उसने पूछा, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है मेरी जान को। मैंने धीरे से कहा, सब कहते हैं कि इस हवेली में कोई खुश नहीं रहता। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हम कौन सा इस हवेली में रहेंगे। मैं हैरान होकर बोली, क्या मतलब। वो बोला, बाद में बताऊंगा, अभी तुम परेशान नहीं होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बड़े सरदार साहब कह रहे थे कि मैं आपकी इकलौती बीवी नहीं होंगी। ये सुनकर अज़्म हंस पड़ा। फिर कहने लगा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं परियों के मुल्क से आया हूँ। वहां एक से एक हसीन लड़कियां थी, मगर मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगी तो सिर्फ तुम, वो भी इतनी मुश्किल से मिली हो। अब तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई और अच्छी लग सकती है। मेरे चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जेब से एक डिबिया निकाली, उसमें से 2 भारी सोने के कंगन निकाले, बड़े प्यार से मेरे हाथों में पहना दिए। फिर कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर मुंह दिखाए में अपनी जान भी दे दूं तो कम है। उसके इतना कहते ही मैंने फौरन उसके होंठों पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, ऐसी बातें ना करें। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। कुछ देर खामोशी से उसे थामे बैठा रहा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, जानती हो मजबूती से क्यों पकड़ा है। मैंने नफी में सर हिलाया। वो बोला, इसलिए कि तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा और मेरे हाथ में किसी और के हाथ की कोई जगह नहीं है। मैं हंस दी। फिर कहने लगी, मगर मुझे दर्द हो रहा है। उसने फौरन मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर शर्मिंदा होकर कहने लगा, माफ करना, वाकई ज्यादा जोर से पकड़ लिया था। मैं मुस्कुरा दी। फिर न जाने कब हमारी बातों का सिलसिला लंबा होता चला गया।
وہ اپنے بچپن کی باتیں سناتا رہا، میں اپنی دادی کی باتیں کرتی رہی۔ کبھی ہم دونوں ہنستے تھے، کبھی خاموش ہو جاتے۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایک ہی ملاقات میں تم ایسی لگنے لگی تھی جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ پہلے سوچا تم سے دوبارہ ملوں، پھر خیال آیا کہ جب ارادہ شادی کا ہی ہے تو وقت کیوں ضائع کرنا۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں اس کی بہت عزت کی۔ واقعی اس نے بہت باوقار فیصلہ کیا تھا۔ اگر کسی لڑکی کو پسند کیا جائے تو اس سے عزت کے ساتھ شادی کرنا ہی سب سے خوبصورت راستہ ہوتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، اسی وقت ایک نوکرانی اندر آئی۔ اس نے ادب سے کہا، بڑی بیوی نے کہا ہے کہ آپ کا ناشتہ آپ کے کمرے میں ہی پہنچا دیا جائے گا، آپ باہر مت آئیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد عزم نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سکون تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ نوکرانی کہہ کر گئی ہے کہ آپ کا اور میرا ناشتہ کمرے میں ہی آ جائے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے کسی بات پر غور کر رہا ہو، پھر مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم باہر جا کر ناشتہ کریں گے۔ اس حویلی کی رسم ہے کہ شادی کے اگلے دن سب ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں نے ہلکی سی گھبراہٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے کمرے سے باہر لے آیا۔ پورے برآمدے میں نوکر ادھر ادھر جا رہے تھے۔ صحن میں ایک لمبی میز سجی ہوئی تھی، چاندی کے برتن رکھے تھے، تازہ پراٹھوں کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ مکھن، شہد، آملیٹ، نہاری، حلوہ پوری، چائے، دودھ، ہر چیز بڑی شان سے سجی ہوئی تھی۔ جیسے ہم دونوں قریب پہنچے میری ساس کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ اس کو تو کمرے میں ناشتہ مل جاتا، ہم نے اسے بھوکا رکھنا تھا، باہر کیوں لے آئے ہو؟ عزم نے نہایت سکون سے جواب دیا، کیونکہ رسم ہے کہ بہو شادی کے اگلے دن سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہے، اور یہ میرے ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کرے گی۔ ان کی طرف سے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عزم نے میرے لیے خود کرسی کھینچی۔ بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میری ساس مسلسل مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ عزم نے میری پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے ناشتہ رکھا۔ یہ بھی چکھو، یہ حلوہ بہت اچھا ہے۔ پھر ہنس کر بولا، اور یہ مکھن بھی۔ میں بے اختیار مسکرا دی۔ ہم دونوں ایک ہی پلیٹ میں ناشتہ کرنے لگے۔ وہ ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں؟ سیر کرنے۔ پھر شرارت سے مسکرایا، بتاؤ میری ملکہ کو کہاں لے کر جاؤں؟ میری ساس نے طنزیہ انداز میں بات کاٹ دی، اس کو تو لاہور بھی لے جاؤ گے تو خوش ہو جائے گی، اس نے دیکھا ہی کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ لڑکی کچھ پڑھی لکھی ہوئی ہے یا صرف میک اپ کرنا ہی آتا ہے؟ انہوں نے مجھے اس انداز سے مخاطب کیا جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ ایک عام نوکرانی ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، بی اے کیا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ میری ساس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ عزم کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، اس کا مطلب تم گریجویٹ ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فکر مت کرنا، ایم اے بھی کروا دوں گا، ڈگری کا ٹھپا بھی لگ جائے گا تم پر۔ یہاں لوگ ڈگری نہ ہو تو انسان کو جاہل سمجھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے صرف میری تعلیم کی تعریف نہیں کی بلکہ سب کے سامنے میری عزت بھی رکھ لی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ کھڑا ہوا، پھر میری طرف ہاتھ بڑھا دیا، چلو۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسی طرح میرا ہاتھ تھامے واپس کمرے تک لے آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی مسکرا کر بولا، تیاری کر لو، ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، کہاں؟ وہ ہنس دیا، وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ پورے گھر میں شاید ہماری ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس خاندان کے قابل نہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ عزم کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آخر وہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس پر پوری حویلی کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن عزم کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد ہم سفر پر نکل گئے۔ جب گاڑی پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہلی بار میں نے اتنے اونچے پہاڑ دیکھے تھے۔ بادل کبھی سڑک کو چھو لیتے تھے، کبھی دور بہتے آبشار موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی تو یوں لگتا جیسے میں کسی خواب کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ آخر کار ہم ناران پہنچ گئے، پھر کاغان اور اس کے بعد سیف الملوک جھیل۔ میں کافی دیر تک خاموش کھڑی اس نیلگوں پانی کو دیکھتی رہی۔
جھیل کے پانی میں برف پوش پہاڑوں کا عکس ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ میں دھیرے سے بولی، میں نے تو آج تک لاہور بھی نہیں دیکھا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے جسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ عزم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، تمہیں دنیا کی ہر خوبصورت جگہ دکھاؤں گا۔ دوستوں کیسی لگ رہی ہے آپ کو کہانی کا جو بھی حصہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کامنٹس باکس میں ضرور بتاتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں۔ تو آئیں چلے دیکھتے ہیں کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہر قدم پر میرا خیال رکھتا، اونچے نیچے راستوں پر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھتا۔ کبھی پوچھتا، تھک تو نہیں گئی؟ کبھی کہتا، بھوک تو نہیں لگی؟ کبھی رک کر پوچھ لیتا، کچھ کھانا ہے؟ پہلی پہل میں بہت شرما رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری جھجک ختم ہونے لگی۔ اب میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم دونوں ایک چٹان کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے ہمت جمع کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے خوشی سے مجھے اٹھا لیا اور ہلکے سے گھما دیا۔ میں گھبرا گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں عزم۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھنے دو سب کو، تم میری بیوی ہو۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی ہماری خوشی میں مسکرا رہے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، ہوٹنگ کی آوازیں آنے لگی۔ اسی دوران ایک بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، محبت ہے بھائی، ابھی تو دونوں کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جوڑا ہے، اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کی دعا سن کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ خوشی واقعی کیسی ہوتی ہے۔ وہ 15 دن میری پوری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ایسا لگتا تھا جس سے حقیقت نہیں بلکہ کوئی حسین خواب چل رہا ہو۔ جب ہم واپس حویلی آئے تو میں پہلی والی عالیہ نہیں رہی تھی۔ میرے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جب شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کا ساتھ دے، اس سے محبت کرے تو عورت خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اسے دنیا کی کسی بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے اس بدلے ہوئے انداز کو میری ساس بھی محسوس کر چکی تھی۔ ان کی نظریں اب پہلے سے زیادہ دیر تک میرا جائزہ لینے لگی تھیں۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس خاموش سی لڑکی کے اندر اب اعتماد آ گیا ہے۔ اسی حویلی میں میرا ایک دیور بھی تھا، اس کا نام سرمد تھا۔ شادی کے بعد سے اس نے کبھی ڈھنگ سے اسلام تک نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہی دنیا میں رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، پارٹیاں کرنا، لاہور جانا، پیسہ اڑانا اور بے فکری سے زندگی گزارنا، بس یہی اس کا معمول تھا۔ رات ہوئی تو میں اور عزم اپنے کمرے میں تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بھی اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر آہستہ سے کہا، جی کہیے۔ اب ہم دونوں بستر پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عزم میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی شوخی نہیں تھی، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو، تمہیں تو پتا ہوگا کہ ہمارے تایا ابو کے خاندان کے ساتھ بہت سے مسئلے چل رہے ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہا، اور سرمد کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت ذرا مضبوط کی۔ اس حویلی میں کبھی کوئی محفوظ نہیں رہا۔ ہم لوگ اتنے بااثر ہونے کے باوجود بھی ایک چیز سے نہیں بچ پائے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی چیز؟ غصہ، دشمنی، نفرت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اس گھر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے جنت جیسی حویلی تو بنا لی، لیکن اس جنت میں بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکے۔ اسی وجہ سے آئے دن نئے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت معصوم ہو، تمہیں ابھی نہیں معلوم کہ اس خاندان کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ اسی لیے آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور ایک چیز دینا بھی چاہتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا؟ اس نے برابر میں رکھا ایک لفافہ اٹھایا۔ یہ دیکھو۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، اس لفافے کو تم صرف اس وقت کھولنا جب تم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے اور میں تمہارے پاس نہ آ سکوں۔ میرا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔
میں نے فوراً لفافہ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسی باتیں کرنی ہے تو میں نہیں سنوں گی۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ پہلے میری بات پوری سن لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو وقت آنے پر تمہارے بہت کام آئیں گی۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا، وہی سونے کی انگوٹھی جس میں کالا پتھر لگا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ میں مسکرا دی۔ ہاں، یہ تو میں نے پہلے دن سے ہی دیکھی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس نے انگوٹھی کو آہستہ سے چھوا۔ اس خاندان میں کسی بھی فرد پر بھروسہ مت کرنا۔ امی کا رویہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ ابو ویسے بہت سخت مزاج ہے، سرمت بھی کسی کام کا نہیں، لیکن صرف اس انسان پر بھروسہ کرنا جس کے پاس میری یہ انگوٹھی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ آپ کی انگوٹھی کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ بس اگر کبھی ہوئی تو سمجھ لینا کہ اس شخص پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی پر بھی نہیں اور میرے ابو پر بھی نہیں۔ میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھنے لگا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اس نے فوراً میرا ہاتھ سہلایا۔ کچھ نہیں ہونے والا میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان مت ہوں۔ لیکن ہم دشمن دار لوگ ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم پہلے سے تیار رہو۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن سمجھدار لوگ ہمیشہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، اسی لیے میں یہ سب تمہیں بتا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، اور اب سب سے ضروری کام، میں تمہیں ایک چیز سکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی چھت پر لے گیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، دور دور تک صرف کھیت دکھائی دے رہے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ایک خاص چیز میرے سامنے رکھی۔ میں اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ یہ تو میں نہیں چلا سکتی، میں نے کبھی نہیں چلائی، اسی لیے تو سکھا رہا ہوں۔ اپنی حفاظت کرنا ہر انسان کو آنی چاہیے۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا شاید میں اسے پکڑ بھی نہ سکوں۔ اس نے بڑے صبر سے ایک ایک بات سمجھائی، پکڑنے کا طریقہ بتایا، احتیاط کے اصول سمجھائے، نشانہ کیسے لیا جاتا ہے یہ بھی بتایا۔ ہر بار میری ہمت بڑھاتا۔ شاباش، بالکل ایسے، بہت اچھا، دوبارہ کوشش کرو۔ آہستہ آہستہ میرا خوف کم ہونے لگا۔ اب میرے ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اسے تھامنے لگے تھے۔ چند بار کوشش کرنے کے بعد میں خود حیران رہ گئی کہ میں یہ سیکھ رہی ہوں۔ عزم نے خوش ہو کر میری طرف دیکھا۔ دیکھا، میں کہہ رہا تھا نا تم کر لو گی۔ میں بھی ہنس دی۔ پتہ نہیں کیوں اب ڈر کم اور مزہ زیادہ آنے لگا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سوال مسلسل اٹھ رہا تھا۔ آخر وہ مجھے کس آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا؟ کیا واقعی کوئی بڑا طوفان ہماری زندگی کا انتظار کر رہا تھا؟ یہ خیال میرے دل میں آتے ہی نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف پھر سے گھر کر گیا۔ اس بات کو پورے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے رفتار سے چل رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید عزم کا وہ ڈر بے وجہ تھا، شاید واقعی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک رات اچانک پورے گھر میں شور مچ گیا۔ دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نوکر بھاگتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ عزم فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی گھبرا کر جاگ گئی۔ دستک مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عزم نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں فون تھا۔ انہوں نے فون عزم کے سامنے کر دیا۔ یہ سنو۔ اس کے بعد انہوں نے فون میں موجود ایک وائس میسج چلا دیا۔ مجھے اس میسج میں کیا کہا جا رہا تھا یہ سنائی نہیں دیا، لیکن چند ہی لمحوں میں عزم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میری سانس غصے سے بول رہی تھی، اب بھی تیری غیرت نہیں جاگے گی؟ تو صرف اپنی بیوی کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ عزم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھا، وہی چیز اٹھائے جس کا استعمال اس نے کچھ دن پہلے مجھے سکھایا تھا، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ عزم رک جائیں، پہلے بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے قدم مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔
چند ہی لمحوں میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بے بسی سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری ساس ابھی بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، چپ چاپ بیٹھ جا، یہ سب تیری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے پاس خاموش ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ میں مسلسل اللہ سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ سب خیریت سے واپس آ جائے، لیکن شاید اس رات میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کافی دیر بعد پورے گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں زندہ ہیں۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ نوکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کوئی کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ تقریباً صبح ہونے والی تھی جب آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا اور اس سب کی وجہ سرمد بنا تھا۔ اس نے دوسرے خاندان کے ایک لڑکے کے ساتھ بہت بڑی بدتمیزی کی تھی۔ اس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دوسرے خاندان والوں نے سرمد کو اپنے پاس روک لیا۔ وہ اسے واپس دینے پر تیار نہیں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اعظم اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے وہاں گیا تھا، لیکن وہاں پہلے یہ غصہ اپنے عروج پر تھا۔ میر شاہ زیب جو اعظم سے تقریباً 10 سال بڑا تھا اور رشتے میں اس کا کزن بھی لگتا تھا، بہت زیادہ مشتعل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سرمد نے ان کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بات نے دونوں خاندانوں کے درمیان آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ بہت دیر تک حالات خراب رہے۔ آخرکار سرمد تو واپس آ گیا، لیکن اعظم واپس نہ آ سکا۔ اس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس کی آخری نشانی تک واپس نہ کی۔ پیغام بھیج دیا گیا، تم لوگ اسے آخری بار بھی نہیں دیکھ سکو گے، اسے مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ سن کر پوری حویلی پر سناٹا چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ اصل نشانہ عزم ہی تھا۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، سب سے سمجھدار تھا، اور آنے والے وقت میں اسی نے یہ ساری ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ اسی لیے وار وہاں کیا گیا جہاں سب سے زیادہ درد پہنچ سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو 10 دن گزر چکے تھے۔ میں ابھی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں آئی تھی کہ اچانک میرے چہرے پر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کم اور غصہ زیادہ تھا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم منحوس ہو، تیری وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں زمین پر گر گئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ مجھے اس گھر کی بہو نہیں سمجھا گیا، مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا گیا۔ میرے کمرے سے میرا سارا سامان اٹھا لیا گیا، میرے کپڑے، میری چیزیں، حتیٰ کہ عزم کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی یادیں بھی مجھ سے چھین لی گئی۔ پھر مجھے ایک چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ کمرہ اتنا تنگ تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ ہر روز میری ساس مجھے باتیں سناتی، ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتی، کبھی دھکا دے دیتی، کبھی بے عزت کرتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی۔ دوسری طرف سرمد بھی شدید مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس واقعے کے دوران دوسرے خاندان کا ایک فرد بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اسی وجہ سے سرمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید اسے عمر قید یا اس سے بھی سخت سزا سنائی جائے۔ میرے سسر جو کبھی پورے علاقے میں اپنے روب اور طاقت کی وجہ سے جانے جاتے تھے، آج بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ایک بیٹا ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، دوسرا قانونی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے وہ غرور ختم ہو چکا تھا۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اولاد کا دکھ ایسا زخم ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت بھر نہیں سکتی۔ مجھے آہستہ آہستہ اس خاندان کے مسئلے سمجھ آنے لگے تھے۔ یہ صرف دشمنی نہیں تھی، یہ برسوں پرانا حساب تھا۔ خاندانی حویلی اور وسیع زمینوں کا جھگڑا تھا۔ جس حویلی میں ہم لوگ رہتے تھے وہ دراصل پورے خاندان کے مشترکہ حویلی تھی۔ کبھی دونوں خاندان ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، پھر حالات بدلے، نفرتوں نے رشتوں کی جگہ لے لی۔ ایک خاندان نے طاقت کے زور پر حویلی پر قبضہ کر لیا، دوسرے خاندان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس وقت عزم اور سرمد دونوں بہت چھوٹے تھے۔ ان کے پاس نہ طاقت تھی اور نہ ہی اپنی بات منوانے کی حیثیت۔ اب وقت گزرتا گیا، دوسرے خاندان کے لڑکے بھی جوان ہو گئے، ان کے ہاتھ میں بھی اختیار آ گیا، اور پھر انہوں نے برسوں پرانا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اس دشمنی نے نہ جانے کتنے گھر برباد کیے تھے۔ میری زندگی بھی انہی دشمنیوں کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔
میری ساس کا سارا غصہ اب مجھ پر اترتا تھا۔ کبھی سخت باتیں سناتی، کبھی دھکا دے دیتی، کبھی معمولی سی غلطی پر بھی سزا دیتی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑ چکے تھے۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ کئی مرتبہ دل چاہتا کہ اپنی دادی کے پاس چلی جاؤں، لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے میری دادی کے پاس جانے دیں، میں چند دن بعد واپس آ جاؤں گی۔ میری ساس نے سخت لہجے میں جواب دیا، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم آخری سانس بھی اس حویلی میں لوگی۔ ان کی بات سن کر میری امید ٹوٹ گئی۔ راتوں کو مجھے عزم بہت یاد آتا۔ میں اس کی دی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتی، اس کا دیا ہوا لفافہ سینے سے لگا کر بیٹھ جاتی۔ دل میں صرف ایک ہی افسوس رہتا، میں نے تو ایسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی میری زندگی سے چلا گیا۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میرا رب جانتا تھا۔ میرے درد کو محسوس کرنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ایک دن حویلی میں پھر بے چینی پھیل گئی۔ میرے سسر پریشان ہو کر ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے تھے۔ میری ساس بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، ان سے بات کر لیں، انہیں کہہ دیں کہ مقدمہ واپس لے لیں، ہمارا ایک بیٹا تو بچ جائے۔ لیکن میرے سسر اپنی ضد پر قائم تھے۔ میں ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی کشمکش میں رات گہری ہو گئی۔ اچانک حویلی کے مرکزی دروازے پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد بڑے بڑے قدموں کی آوازیں قریب آنے لگی۔ گھر کے سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ دروازہ کھلا، کئی محافظوں کے درمیان ایک لمبے قد والا شخص اندر داخل ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں اسے پہچانتی نہیں تھی۔ اس کی پہلی نظر مجھ پر پڑی۔ میرے چہرے پر موجود نیل شاید اس کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور سامنے بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ خاموش تھا، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے خاموشی توڑی۔ میں مقدمہ واپس لے سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ میرے سسر خاموش رہے۔ میری ساس بے اختیار بول اٹھی، کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ یہ خاندانی حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ زمینیں اور باقی جائیداد تم رکھ لو، لیکن یہ حویلی ہمارے باپ کا حق تھی، اب اس میں ہم رہیں گے، تم لوگ نہیں۔ میری ساس نے فوراً کہا، ہمیں منظور ہے۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، دوسری شرط یہ ہے کہ عالیہ میرے ساتھ جائے گی، صبح اس کو واپس بھیج دوں گا۔ بس اتنا ہی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے اب وقت رک گیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صاف انکار کر دیں گے، لیکن انہوں نے بغیر ایک لمحہ سوچے کہا، یہ شرط بھی منظور ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں روتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میری آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ کسی کے چہرے پر رحم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ چند محافظ آگے بڑھے۔ انہوں نے مجھے سنبھال کر باہر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ میں مسلسل روتی رہی، بار بار پیچھے مڑ کر اس حویلی کو دیکھتی رہی جہاں میری ساری خوشیاں دفن ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک دوسری حویلی کے سامنے رکی۔ یہ حویلی بھی بہت بڑی تھی، لیکن اس کا ماحول پہلی حویلی سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے اندر لے جایا گیا۔ وہ سیدھا مجھے کشادہ کمرے میں لے گیا۔ میں خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، آرام سے بیٹھو۔ لیکن بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا یہ میں جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، پھر دروازہ بند کر کے ایک طرف چلا گیا۔ اسی وقت عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر قرآن پاک کھول کر تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، یہ شخص آخر مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ اگر اس کے دل میں ظلم ہوتا تو وہ اس طرح سکون سے عبادت کیسے کر سکتا تھا؟ میرا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ خوف بھی تھا، نفرت بھی تھی، الجھن بھی تھی۔ میں نے کئی بار کمرے کا جائزہ لیا، شاید کوئی راستہ مل جائے، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا کر رونے لگی۔ عزم، کہاں ہو تم؟ تمہاری عالیہ بہت مشکل میں ہے، اگر سن سکتے ہو تو ایک بار آ جاؤ۔
لیکن اگلے ہی لمحے میری اپنی ہی آواز مجھے یاد دلا گئی وہ تو اس دنیا میں نہیں تھا، اور کمرے کی خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ اس نے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن شریف الماری میں رکھا، سر سے ٹوپی اتاری اور اچانک سے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کوئی آواز نہ آئے، باہر کوئی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کس سے ڈر رہا ہے یہ تو اس کی اپنی حویلی ہے، کیا یہ مجھے سب سے چھپا رہا تھا؟ لیکن اس کو مجھے سب سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے دوبارہ لائٹ آن کی اور سامنے صوفے پر بیٹھنا تو میں ڈر گئی۔ اس نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کافی دیر تک خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ آخر میرے دل میں جمع ہونے والے سوال نے زبان کا راستہ ڈھونڈ ہی لیا۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، اور دوسری طرف میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہو۔ آخر مجھے یہاں کس لیے لے کر آئے ہو؟ اس نے قرآن پاک بند کیا، چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، پہلے میری بات غور سے سن لو۔ میں خاموش ہو گئی۔ جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بس ہماری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ خاندانی دشمنی آج کی نہیں، 25 سال سے چل رہی ہے۔ دونوں گھروں میں نفرت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، لیکن دونوں خاندانوں میں ایک ایسا انسان بھی تھا جو یہ سب ختم کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے گھر میں عزم اور ہمارے گھر میں میں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میرے والد برسوں سے بستر پر ہیں، اب زندگی کی آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بدلہ لو، قبضہ واپس لو، کسی کو معاف مت کرو۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس رات عزم یہاں آیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سرمد کی یہ غلطی نے دونوں خاندانوں کے درمیان جلتی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اب وہ حویلی ہمارے پاس رہے گی، اور سرمد اپنی غلطی کی سزا سے مکمل طور پر نہیں بچ سکے گا۔ میں انصاف پر یقین رکھتا ہوں، جو غلطی کرے گا اسے اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، رہی بات تمہاری تو باہر ہی گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی مجھے کہاں لے جائے گی؟ وہاں پہنچ کر خود معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، میں تم لوگوں پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم لوگ ہمارے دشمن ہو۔ میرے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، آخر مجھ پر بھروسہ کیوں کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو میری سانس جیسے رک گئی۔ وہ عزم کی انگوٹھی تھی، سونے کی وہی انگوٹھی جس میں کالا پتھر جڑا ہوا تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ تو عزم کی انگوٹھی ہے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میرے ذہن میں فوراً عزم کی بات گونجنے لگی، صرف اس شخص پر بھروسہ کرنا جس کے پاس میری انگوٹھی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی کی طرف دیکھا۔ اچانک میری نظر اس پر لگے سرخ دھبوں پر پڑی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ تم نے یہ انگوٹھی عزم کے ہاتھ سے اتاری ہے؟ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے ٹیبل پر پڑی اس کی چیز اٹھا لی جو مجھے عزم نے چلانی سکھائی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، رکھ دو اس کو واپس، اور سوچو اگر میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو میں یہ انگوٹھی تمہیں واپس ہی کیوں دیتا؟ اس کے بعد سن کر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کو کیسے پتا کہ اس انگوٹھی کے ساتھ میری اور عزم کی کوئی یاد تھی، یا ہماری ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ اس انگوٹھی کو ایک علامت بنایا گیا تھا۔ اس نے انگوٹھی میری ہتھیلی پر رکھ دی، پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ نے کبھی تمہیں اولاد دی تو اسے نفرت، دشمنی اور بدلہ لینا کبھی مت سکھانا۔ یہ 3 چیزیں نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ میری زندگی تو وہیں ختم ہو گئی تھی جہاں عزم مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جب تم نے اس رات دروازہ کھولا تھا میں نے اسی وقت تمہیں دیکھ لیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خود مجھے باہر تک چھوڑنے آیا۔ باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی، ایک بزرگ ڈرائیور خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔
اس نے پچھلا دروازہ کھولا، میں اندر جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ حویلی سے دور ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد میری نظر برابر میں رکھے ایک بڑے بیگ پر پڑی۔ میں نے بیگ کھولا تو حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے اندر نوٹ ہی نوٹ تھے۔ میں نے زندگی میں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن میری حیرانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیگ کے اندر ایک اور چیز بھی تھی، وہی لفافہ جو عزم نے مجھے شادی کے بعد دیا تھا اور کہا تھا یہ اس وقت کھولنا جب میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا یہ لفافہ یہاں کیسے پہنچا؟ میں نے فوراً اسے کھول دیا۔ اس کے اندر ایک چابی تھی اور ایک مختصر سا خط۔ اس میں صرف اتنا لکھا تھا، عالیہ اس پتے پر پہنچ جانا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے لاہور کے ایک علاقے ڈیفنس کا پتہ درج تھا۔ میں نے وہ کاغذ خاموشی سے ڈرائیور کے حوالے کر دیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، کچھ کہے بغیر گاڑی اسی سمت موڑ دی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آسمان پر ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ صبح ہونے والی تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ڈرائیور نے سامان اندر رکھ دیا، گاڑی کی چابی بھی میز پر رکھ دی، پھر خاموشی میں واپس مڑ گیا۔ میں چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر لفافے میں موجود چابی نکالی، دروازہ کھولا۔ اندر ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، فرنیچر، پردے، برتن، کپڑے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی تک یہاں رہتا ہو۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا عظم نے شاید بہت پہلے میرے مستقبل کا انتظام کر دیا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی، ایک ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں لفافہ۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر پلٹی اور اگلے ہی لمحے میری سانس رک گئی۔ میرے سامنے عزم کھڑا تھا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں اس سے لپٹ گئی۔ تم زندہ ہو؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے نرمی سے مجھے سنبھالا، صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے چند گھونٹ پانی پیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، سب بتاتا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار عزم کے چہرے کو دیکھتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو چھوتی، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی۔ میرے دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے زندہ اور بالکل خیریت سے کھڑا ہے۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، پھر میری دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ اب میری بات سنو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میر شاہ زیب میرا بچپن کا دوست بھی ہے اور میرا کزن بھی۔ ہم لوگ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ جب دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی شروع بھی ہو گئی تب بھی ہم دونوں کبھی کبھی چھپ کر مل لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہمیشہ ایک ہی خواہش تھی، کسی نہ کسی طرح یہ دشمنی ختم ہو جائے، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا۔ نفرت بڑھتی گئی اور حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر اسی رات کی بات کرنے لگا۔ جس رات میں وہاں پہنچا تھا تب تک سرمد بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اگر اس وقت کوئی سمجھداری نہ دکھاتا تو شاید دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ شاہ زیب کے اپنے گھر والے میرے سخت مخالف تھے، وہ مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑتے، لیکن شاہ زیب نے مجھے سب سے چھپا لیا۔ اس نے سب کو یہی یقین دلایا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں۔ اس کے ایک فیصلے نے میری جان بچا دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اسے کہا کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں بھی وہاں سے نکال دے، اور دیکھو اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تم آج میرے پاس ہو۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ میں نے یہ بہت پہلے بنوایا تھا۔ میری خواہش تھی کہ ایک دن ہم دونوں یہاں آ کر اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دن اسی طرح آئے گا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اب مجھے ہر چیز سمجھ آنے لگی تھی، اس لیے گھر کا ایک ایک سامان پہلے سے رکھا ہوا تھا، اسی لیے لفافے میں اس گھر کی چابی تھی، اسی لیے وہ سب کچھ پہلے سے تیار تھا۔ عزم دوبارہ بولا، امی ابو کے ہاتھ سے حویلی ضرور چلی جائے گی، لیکن شاید یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کا غرور ٹوٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اثرمند نے جو کیا اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ غلطی کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ رہی بات امی ابو کی، تو میں آہستہ آہستہ انہیں بھی بتا دوں گا کہ میں زندہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اس غم میں جلتے رہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت مناسب نہیں ہے۔ ہمیں کچھ عرصہ خاموش رہنا ہوگا۔ پھر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اب ہم دونوں نئی پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کوئی ہمیں تلاش نہیں کر سکے گا۔ اب یہی ہمارا گھر ہے اور یہی ہماری دنیا۔
میں دوبارہ اپنے آنسو نہ روک سکی. میں نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا. کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی اس کا چہرہ دیکھتی، کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی. بار بار دل یہی کہہ رہا تھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں. اس نے مسکرا کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھا. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہا. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد میرے دل کا برسوں کا بوجھ جیسے ایک ہی لمحے میں اتر گیا. میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا. اس دن کے بعد ہماری زندگی نے ایک نیا سفر شروع کیا. ہم نے نفرت کی جگہ محبت کو چنا، بدلے کی جگہ معافی کو، اور خوف کی جگہ امید کو. اللہ کے فضل سے اس کے بعد ہماری زندگی میں پھر کبھی ویسا اندھیرا واپس نہیں آیا. عزم کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے جس طرح تمہیں اس شخص کے حوالے کر دیا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان سے ملوں. وہ میری عزت کے رکھوالے نہیں تھے. جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے پتا ہے آپ کو کہانی بہت ہی پسند آئی، اسی لیے اب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا بے حد شکریہ. ہمارے چینل کو اسی طرح اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت ہی جلد اور ایسی منفرد کہانیوں کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.